तक कितने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा? जी माशाल्लाह इस वक्त तक 23 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हम लगा चुके हैं। लगाते कहाँ हैं? हम मस्जिदों को तजवीज़ करते हैं, कोई वडेरा शाही जहाँ पर है वहाँ पर हम ये प्लांट्स नहीं लगाते हैं। आपका ये कंट्रीब्यूशन एक रोल मॉडल है, गवर्नमेंट इससे सीख सकती है। अपनी जगह वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को हमारा साथ देना पड़ेगा। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार काम ऐसे हैं चैरिटी के और वेलफेयर के जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। हमने अपने एक अर्लियर प्रोग्राम में एक नॉर्वेजियन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया और उसके जो चेयरमैन है ही इज आवर गेस्ट टुडे। सहारा फाउंडेशन नॉर्वे बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और खास तौर पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इस सिलसिले में उनका रोल बहुत जबरदस्त है। हाफिज असलम हक साहब आज हमारे मेहमान हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं कि आप तमाम लोग जो नॉर्वे में हैं, मैं जिस तरह मैंने कहा कि हम सबका दर्द है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हालात भी इस तरह के हैं जहाँ पे जो अफ्लुएंट लोग हैं, रिसोर्सफुल लोग हैं, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? और बेशुमार एरियाज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, यहाँ पे एजुकेशन का बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें फॉरेनर्स जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो बड़ा इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की तरफ आप क्यों आए? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से जो ख्याल था वो इसलिए कि यहाँ पर मैं अक्सर आता रहता था और मैं देखता था कि यहाँ पानी, साफ पानी ना पीने की वजह से जो है वो लोग कितने बीमार हो रहे थे और उनको साफ़ पानी की पीने की कितनी शदीद ज़रूरत थी। इसके लिए बड़ी मेहनत की और मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ की कि बारी ताला इस दुखी इंसानियत के लिए जो है कोई काम करने की तौफीक अता फरमा दे। तो पानी ही एक ऐसा अतिया है जिसकी वजह से इंसान जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकता है। तो ये ख्याल उस वक्त आया मुझे जब मैंने एक जगह पर एक शख्स को पानी पीते हुए देखा और मैंने उसको रोका। मैंने कहा ये तुम ये कैसा पानी पी रहे हो, ये तो गंदा पानी है। उसने कहा जी आप इस पानी को हटा के देख लें और दूसरा पानी आप देखें वो इससे भी ज़्यादा गंदा है, तो मेरे लिए तो यही बेहतर है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ की और फिर ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए मैंने अपने नॉर्वे में रहने वाले जो हमारे रिश्तेदार अजीज़ हैं, मुतल्लकीन वाबस्तगान हैं, हमसायगान हैं और हमारे मिलने जुलने वाले हैं, तो ये अपनी बुनियाद अपनी मदद आपके तहत हमने ये सिलसिला शुरू किया। अब तक कितने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा? जी माशाल्लाह इस वक्त मैं यहाँ पर आया हूँ फेज़ 3 के हवाले से। अभी तक 23 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हम लगा चुके हैं और 15 मार्च तक इंशाल्लाह हम जो है वो 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा चुके हैं। अच्छा आप सब मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आपके हवाले से ये बहुत बड़ी एफर्ट है और आपके दोस्तों और रिलेटिव्स के हवाले से 28 फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं, दिस इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप देखें तो ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चंद फैमिलीज या चंद खानदान या चंद गांव का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज पैन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। ये वो चीजें हैं जब तक गवर्नमेंट इस पे इफेक्टिवली काम ना करे, बड़े पैमाने पे काम ना हो, सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना दिया जाए, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। डू यू थिंक कि आपका ये कंट्रीब्यूशन एक रोल मॉडल है, गवर्नमेंट इससे सीख सकती है, बाकी लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? जी इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मेहनत कर रही है, अपनी जगह वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को हमारा साथ देना पड़ेगा कि जो लोग जिन्होंने जो दर्द रखते हैं पाकिस्तानी, आप यकीन करें कि ये इतना आसान काम नहीं है, इतना महंगा ये प्लांट होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनके पाकिस्तान के लिए जिनका दिल खून के आंसू जो है ना वो रो रहे होता है। वो लोग जो है ना हमारे साथ शामिल हो गए, वो बच्चियाँ, वो बेटे, वो बहन, भाई, इतने सारे लोग जो हैं वो खड़े हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे देखते हुए, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे को देखते हुए और लोग भी जो है इस चीज़ के लिए जो है वो सामने आ जाएं और इसके लिए जो है इसका बेड़ा उठा लें। ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और रोल कैसे? आपके साथ तावन जो है वो आई मीन लाइक रेड टेपिज्म यहाँ पे है, हम दूसरों को एट टाइम स्पेस नहीं देते काम करने का। जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी जरा डरती हैं को अच्छा काम कर लेगा तो उनकी जगह ले लेगा। हाउ डू यू सी दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स ओवर हियर? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान
اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اگر کوئی قدم اس نے اٹھایا ہے تو اللہ ہی اس میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نالائن تصدق کے صدقے سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور ہم یہ کام کریں گے دوسروں کو بھی احساس پیدا ہوگا, اور جب احساس پیدا ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ کام نیکی کے کام جو ہے نا یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لگاتے کہاں ہیں؟ اسکول میں لگاتے ہیں, لوگوں کے گھروں کے پاس لگاتے ہیں, مسجد میں لگاتے ہیں, کیا ہے؟ جی الماس صاحب, اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم مسجدوں کو تجویز کرتے ہیں, کیونکہ مسجد میں 16 لوگ ہوتے ہیں, ان کی انتظامیہ ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. عام کوئی وڈیرا شاہی جہاں پر ہے وہاں پر ہم یہ پلانٹس نہیں لگاتے ہیں. کئی لوگ ہمیں آفرز دیتے ہیں, یعنی بڑے بڑے امیر لوگ کہ جی آپ ہماری زمین پہ لگا دیں یہ پلانٹ. ہم وہاں نہیں لگاتے ہیں, ہم لگاتے ہیں مسجدوں کے اندر ہیں, تاکہ اللہ کے گھروں کو بھی فائدہ ہو, اور اس کے باہر ٹوٹیاں لگواتے ہیں ہم, تاکہ گاؤں 35 سے 40 ہزار لوگ اس ایک فلٹریشن پلانٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک فلٹریشن پلانٹ سے 35 سے 40 ہزار 35 سے 40 ہزار لوگ. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں لگانا ہے؟ لائک ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگ آپ سے اپروچ کریں گے, حافظ صاحب ہمارے علاقے میں گورنمنٹ کو بڑا کہا, یہ جو کاؤنسلر اور جو پارلیمنٹیرین تھے کسی نے نہیں سنی, تو کیا کریں گے آپ؟ ہاؤ وڈ یو, ریسورسز میگر ہے نا آپ کے, لمیٹڈ, ہاؤ وڈ یو ڈیسائیڈ کہ یہاں پہ جانا ہے اور یہاں نہیں جانا؟ دیکھیں ہم وہاں پر اپنی ٹیمیں بھیجتے ہیں. سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پورے پاکستان میں ٹیمیں جو ہیں وہ حرکت میں آ چکی ہیں. ہر پسماندہ علاقے میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی انتظامیہ بن چکی ہے. ہمارے وہ لوگ جو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں وہ جا کے چیک کرتے ہیں, اس علاقے کو چیک کرتے ہیں, کونسلر سے ملتے ہیں, اور وہاں کے مسجد کی انتظامیہ سے ملتے ہیں کہ یہ اوقاف کی مسجد ہے یا ویسے مسجد بنائی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد جب ہمارا اطمینان ٹھہرتا ہے تو پھر ہم وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بعد وہاں پر فلٹریشن پلانٹ ہم لگوا دیتے ہیں. اس میں 10x12 کا ایک روم بنانا پڑتا ہے, اس روم کے اندر اس فلٹریشن پلانٹ کو لگانا پڑتا ہے. آپ صاحب مینٹیننس اور اس کی کنٹینیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے پلانٹ لگا دیا, وہاں پہ جو اس کی کنٹینیوٹی ہے, جس میں آپ نے فلٹر چینج کرنے ہیں, جس میں پمپ لگا ہوگا, اس کا بجلی کا بل ہے, کوئی نوکر ایک رکھا ہوگا, وہ مینٹیننس جو ہے وہ لوکل کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں؟ جی الماس صاحب, یہ مینٹیننس کا کام جو ہے جب ہمارا فلٹریشن پلانٹ وہاں نصب ہوتا ہے تو وہاں کے 5 لوگوں کے, اس علاقے کے 5 لوگوں کے جو انتظامیہ تجویز کرتی ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. فلٹریشن پلانٹ جو کمپنی ہماری ہے وہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں اس کو چلانے کا, بند کرنے کا, اور اس کے علاوہ جو ہے 1 سال کی فری سروس ہوتی ہے. فلٹر وغیرہ چینج کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, اور اس کو اتنا ہم نے آسان بنا دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر بھی, اب یہ انشاءاللہ 16 مارچ تک جو 28 پلانٹ ہو چکے ہوں گے, ان سب جگہوں پر یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں غلطی آئے گی اس میں پلانٹ کے اندر تو وہ فوری ہمیں اطلاع کرتے ہیں اور وہ ہماری کمپنی پہنچ جاتی ہے. 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 1 سال کے بعد جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو اتنا ٹریننگ مل چکی ہوتی ہے کہ وہ اب دوسرے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے. میں ٹریننگ کی بات نہیں کر رہا, میں ایکسپینڈیچر کی بات کر رہا ہوں, جو اس کی جو رننگ کاسٹ ہے اس کا کیا کریں؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ جو باعث حیثیت لوگ ہیں وہ بجلی کا بل وہ پے کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم جب وہاں فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں تو پہلے ان سے یہ بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ کس طریقے سے چلائیں گے اور کیسے اس کو یعنی فار ایور اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے تو کیسے آپ کریں گے. تو وہ جب وہ ذمہ داریاں لیتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے وعدوں کے ساتھ جو ہے اس فلٹریشن پلانٹ کی جو ہے نا خدمت کرتے ہیں. کبھی آپ نے ریئلائز کیا کہ کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے اس سے بے شمار بیماریوں سے بھی لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے؟ آئی مین یو آر ڈرنکنگ ہیلدی تو یو آر گوئنگ ٹو بی اے ہیلدی پرسن. سو وہ جو برڈن ہاسپٹلس پہ ہے آفٹرورڈز آپ کی ہیلتھ پہ ہے, یو آر ہیلپنگ کٹ ڈاؤن آن دیٹ, جو کہ شاید گورنمنٹ نے اسپینڈ کرنا ہے. تو اٹس اے گریٹ ہیلپ ٹو دی سوسائٹی ان اے بگر وے. جی بس یہ ہے نا کہ اس میں جب ہم یہ پلانٹ لگا دیتے ہیں اس وقت جو ہے نا اس میں ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو خیالات جب یہ آتے ہیں نا کہ یہ کام یہ کر رہے ہیں ہم بھی کر کے دیکھیں, ہم تو اس کو بڑا مشکل سمجھ رہے تھے, تو وہ پھر ترتیب جو ہے نا اس کی بنتی چلی جاتی ہے. اور ٹیم ٹھیک ہے. اچھا ون لاسٹ کوسچن, یہ سہارا فاؤنڈیشن ناروے آپ کا ہے, لوگ کنفیوز کر دیں گے, یہاں پہ بھی ایک سہارا فاؤنڈیشن ہے نا وہ ابرار الحق کی, یہ ڈفرینٹ ہے اس سے؟ جی الماس صاحب سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے میں رجسٹرڈ ہوئی ہے
اور یہاں پاکستان میں تو یہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نہیں بنا سکتا کیونکہ پاکستان کی تو اپنی آلریڈی یہاں پر ہے. کام آپ پوری دنیا میں کر ہم پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں اور سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں کہیں مصیبت آتی ہے اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن. صاحب تھینک یو ویری مچ. مجھے اگلے پروگرام میں آپ ریکویسٹ کروں گا آپ پھر آئیں کہ آپ نے جو جیل میں اور جو بچوں کے لیے جو آپ کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے وہ بہت خاص طور پہ ہماری لیگل فرٹرنٹی دے ول بی ویری کین ٹو نو کہ آپ نے قصور جیل میں جو کام کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. دس از جسٹ این امیزنگ اسٹوری. یہ انسپریشنل اسٹوریز ہوتی ہیں جس سے آپ کا دل جو ہے اس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے خوف کے لیے اور انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے کام چھوڑ کے اپنے ریسورسز کو لے کے آپ کے درمیان موجود ہیں. وی مسٹ ویلیو دیز کائنڈ آف پیپل اور ان کے لیے ہمیں راہیں ہموار کرنی ہے. ہم نے ان کا سہارا بننا ہے جس طرح یہ ہمارا سہارا بنے ہوئے ہیں تاکہ ان کا کام ہم بہتر طریقے سے کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.